تو ہم وہ کہتے ہیں قرآن میں کیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. تو قرآن کی آیت میں عموم ہے، قرآن نے اس سے کسی کو مستثنا نہیں کیا. اللہ اطلاق قرآن نے کہا جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. تو وہ کہتے ہیں جھوٹ چاہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہو یا کسی بھی نیت سے ہو، وہ بہرحال لعنت والا عمل ہے. کے ساتھ جھوٹ بولنا بھی اسلام میں حرام ہے. اسی طرح جھوٹ صرف 3 موقع ایسے جہاں جائز ہے. جو جھوٹ کی بات ہو رہی تو کہاں جائز ہے وہ بات رکھتے ہیں، بات ختم کر رہا ہوں. اسی طرح جو ابو داؤد کی ایک روایت ہے، آپ سے فرماتے ہیں صرف 3 موقع ہی ہے جن میں جھوٹ بولنا جائز ہے. 3 موقع ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلا، آدمی کا اپنے بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، پہلے حدیث رکھ دیتا ہوں، بہرحال پھر معنی سمجھاتا ہوں. آدمی کا اپنے بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پہلا، جنگ میں جھوٹ بولنا دوسرا، 2 لوگوں کے بیچ میں صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا تیسرا. 3 ہی مقامات پہ جھوٹ بول سکتے ہیں آپ، بیوی کو راضی کرنے، جنگ میں، اور 2 لوگوں میں صلح کرنے. معنی کیا ہے؟ ہاں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، وہاں جائز ہے جھوٹ. بعض دفعہ جھوٹ بولنا صرف جائز نہیں واجب ہو جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. اس شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. جمہور کا مذہب تو یہ ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے صریح جھوٹ بولنا جائز ہے. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ یہاں صریح جھوٹ مراد نہیں ہے بلکہ توریہ مراد ہے. توریہ کا مطلب ہوتا ہے آپ جو بات کہہ رہے ہو سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھے اور آپ کی نیت کچھ اور کی، اور لفظ میں ان دونوں معنوں کا احتمال بھی ہو. امام ابو حنیفہ کی دلیل کیا ہے کہ بھئی حدیث میں تو جھوٹ کے الفاظ ہیں، تو آپ یہ تعویل کیوں کر رہے ہو کہ صریح جھوٹ مراد نہیں ہے؟ 2 دلیلیں ہیں. آپ کو امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے نا پہلی نظر میں حدیث کے خلاف لگے گا، لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ گے نا، امام حنیفہ کبھی ایک حدیث دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے. وہ سب سے پہلے قرآن دیکھتے ہیں، پھر دیگر احادیث دیکھتے ہیں. تو ہم وہ کہتے ہیں قرآن میں کیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. تو قرآن کی آیت میں عموم ہے، قرآن نے اس سے کسی کو مستثنا نہیں کیا. اللہ اطلاق قرآن نے کہا جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. تو وہ کہتے ہیں جھوٹ چاہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہو یا کسی بھی نیت سے ہو، وہ بہرحال لعنت والا عمل ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام قیامت میں کہیں گے نا، اللہ میں نے تو مجھ سے تو جھوٹ کا صدور ہوا ہے، میں کیسے سفارش کروں لوگوں کی. حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بولا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ انی سقیم، میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں. لوگ کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ، ہمارے ساتھ میلے میں چلیں. ابراہیم علیہ السلام کا پروگرام تھا پیچھے ان بتوں کی گت بنانے کا. تو انہوں نے کہا میری طبیعت صحیح نہیں ہے. تو اب طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، یعنی ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے طبیعت کیا ہو رہی ہے؟ خراب. لیکن پبلک کیا سمجھی؟ بیمار ہے. تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ جھوٹ. حالانکہ یہ جھوٹ تھوڑی ہے. تو اس طرح کا جھوٹ بول سکتے ہیں امام حنیفہ کی رائے کے مطابق، کہ اس طرح کا جھوٹ آپ لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے بول سکتے ہیں. میاں بیوی میں سلو کرانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بولا جا سکتا ہے. شوہر بیوی کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بول سکتا ہے. سب بتا دیں گے تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیں گے نا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا سب بتا دو ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. تو ایسی گول بات جسے کہتے ہیں، تو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے بھی آپ ایسی گول بات کر سکتے ہیں. وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت کے کسی عیب پر شوہر مطلع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ عورت توبہ کر چکی ہوتی ہے. اب آپ جا کے شوہر کے سامنے بھر بھر کے پورا بتاؤ آپ کی بیگم نے یہ حرکت کی ہے، تو وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں. اس کو گول کر دو، ابے بھائی یار ایسا ہی پتہ نہیں بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں خام خمیں، بھابھی تو بہت اچھی ہیں، ہم نے تو جتنے خاندان کی عورتیں ان سے ان کی تعریف ہی سنی ہے، تمہیں غلط فہمی ہے. اور یہ اس طرح کر کے نا، دیکھو اچھے لوگ مارکیٹ میں بڑے شارٹ چل رہے ہیں، لڑوانے والے. کہ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے، ایسا کچھ تھا؟ ہاں لیکن وہ تو حلال بنتا جا رہا ہے یار. ہے ہاں اگر اب آپ کی عقل اتنی ہی سمجھتی ہے تو پھر اب آگے بات کیا کی جائے گی؟ بتائیے. آپ سے پوچھ رہا ہوں نا سے. نہیں، چند جگہوں پہ قید لگی ہوئی ہے، کس جگہ پہ؟ اور جیسے جنگ ہے، ہوں بیوی کے ساتھ معاملات ہیں، یہ قید اس یہ طرح کی. قید ہے، اس میں نہیں بول سکتے جھوٹ. کیا جنگ میں جھوٹ نہیں بول سکتے. بول سکتے نا؟ بالکل یہی تو ہے نا. تو قید کس جگہ لگائی ہے؟ یہ تو کھل گیا یہاں پہ، یہاں پہ تو جھوٹ الاؤ ہے. ارے قید کس جگہ ہے؟ ارے تم ایکسیپشن ہے الٹے بولو بھائی، ایکسیپشن ہے بولو، رائٹ ورڈ یوز کرو. لیکن ارے مجھے تو یہ پتا اچھا کرنا ہے قید کس اچھا جگہ ہے. قید کس جگہ ہے؟ کس اچھا جگہ پہ جھوٹ اچھا نہیں تو بول سکتے. ہاں قید کس جگہ ہے؟ اچھا اچھا مجھے بتاؤ کہ کس جگہ پہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. کس جگہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتے؟ ہوں. ہاں میں دیکھو تم سوال الٹا کر رہے ہو. کس جگہ پہ جھوٹ بول سکتے ہیں، یوں کرو. نہیں
کیونکہ وہ میرا سوال ہے چند کس جگہ جگہ پہ ہے. جھوٹ نہیں بول سکتے؟ ہاں تو یہ تو پھر الٹا سوال کر دیا نا تم نے. ہاں نا، تو اسی لیے تو نا میں کس جگہ پہ جھوٹ ہاں نہیں میں بول آپ سکتے. کو سنو، ہاں سنو، وہ چیزیں سناؤ. جان لو جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے. نہیں، آپ مجھے کو وہ پتہ خود لگانا ہے کہ کہاں پہ جھوٹ بولنا نہیں جائز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پتہ لگانا ہے نا، تو دماغ کا استعمال کرو. ہاں وہ اب آپ بتائیں گے نا، میرے پاس تو ہے ہی نہیں دماغ. آپ بتائیں کہاں پہ جھوٹ بولنا اچھا نہیں جاؤ. نہیں جائز ہے ہوں. تو میں آپ کو جہاں پہ جائز ہے وہ بتاتا ہوں، نہیں جائز خود پتہ نہیں لگ نا، جائے گا. وہ تو میں نے دکھا دیا نا سب جگہ. اب آپ ہمارا ہیلپ کریں یہاں پہ کہ کہاں پہ جھوٹ بولنا نہیں جائز ہے وہ بتا دیں. میں اپنے دوست کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں؟ کس وجہ سے؟ میری اس کی لڑائی چل رہی ہے اس وجہ سے. اچھا صلح کرنے کے لیے لڑائی چل رہی ہے. میں اس سے صلح کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہوں اس کے ساتھ؟ ہاں صلح کرنے کے لیے تو آپ بول سکتے ہیں بالکل. اچھا، میں اس کے ساتھ خیر کی بات رکھنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہوں، حالانکہ میرے دل میں ہو کہ انتہائی چوتیا ہے، چول ہے، کتا ہے، حرامی ہے، لیکن میں اس کے منہ پہ کہوں یار تو بڑا اچھا ہے تاکہ میری اس کی لڑائی نہ ہو. ہاں تو وہ بھی بول سکتا ہوں. جائز ہے. اوکے، وہ بھی جائز ہے. اچھا، میری بیوی بہت موٹی ہے، کالی ہے، بھدی ہے. وہ میں تھکا ہارا گھر واپس آتا ہوں، سامنے میری بیوی آتی ہے، آ کے پوچھتی ہے ہے ایڈم میں کیسی لگ رہی ہوں، اور وہ انتہائی بھدی لگ رہی ہے، بو آ رہی ہے پسینے کی اس سے، اور میں اسے کہوں واہ تو تو حور پری لگ رہی ہے، تو سے اتنی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کیا بات ہے. کیا میں ایسا بول سکتا ہوں اپنی بیوی کو؟ دیکھیے بلا وجہ اور نا واضح جھوٹ بولنا درست نہیں اسلام جی میں. جی، کوئی بات نہیں ہے. وہ ابھی آپ نے جو ٹھیک ہے نا؟ ایکسیپشن دی ہے، یہ 2 ایکسیپشنز میں ہی ہے نا. کیا میں بیوی کے ساتھ ایسے جھوٹ بول ہاں سکتا ہوں؟ ہاں توریتن بول دو کام نا. ہاں نہیں کرے. بول دو نا. ہاں ہاں کیوں تو رو رہے بول ہو؟ دیا نا، بولو. ہاں توریتن کام نہیں کرے. نہیں توریا کر بھائی، لیا کریں بھائی. بھائی میں اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں کہ نہیں؟ ہم بول سکتے ہیں نا، بالکل کوئی دقت نہیں. بول سکتے ہیں. چلیں یہ 2 باتیں ہو گئی. اب تیسری بات کرتے ہیں. میرا یہ ہے، میں اس کو دین اسلام میں کنورٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں. ہاں لڑائی چل رہی ہے، وار از ڈیسیٹ. کیا میں اس کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں اس کو خیر میں لانے کے لیے، اس کو دین اسلام میں لانے کے لیے؟ نہیں، ایک منٹ آپ واپس سوال دہرائیں گے اپنا. میرے علاقے میں ایک ہندو شخص رہتا ہے جس کے ساتھ میرے بڑے عرصے سے جہاد باللسان کر رہا ہوں. میں اس کے ساتھ زبان کی لڑائی کر رہا ہوں. اب میں اس کے ساتھ اس کو خیر کی طرف لانے کے لیے، دین اسلام کی طرف لانے کے لیے ایک دن مجھے کچھ بات کرنی ہے جو اس کو میں دین اسلام کی سچائی کے ساتھ کنونس نہیں کر سکتا. کیا میں اس کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں؟ یعنی آپ کو اس کو دین اسلام میں لے کر آنا ہے، دین اسلام میں لانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے، یہ سوال کر جی رہے ہیں آپ؟ جی 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 جی. نہیں، دھوکہ دے کے آپ اسلام میں نہ لائیں، بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی اجازت نہیں ہے. آر یو 110% شیور کہ ڈسیپشن وار کے اندر اور وار کے جہاد باللسان کے اندر اجازت نہیں ہے؟ نہیں کیا نام ہے اس میں دھوکے کے اس کے اندر کیا بولتے ہیں، جو جنگ ہوتی ہے اس مکر میں تو کرنا، اجازت ہے. مکر جنگ کا مکر صرف مکر کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ مکر کرنے کی، مکر. جنگ سنو، ہاں جنگ تو خود ہی ایک دھوکے کا نام ہے، حدیث ہے. بے شک. تو میں اس کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں نا، جنگ خود ہی جنگ ہے. باللسان کر رہا ہوں نا، حرب اللسان کر رہا ہوں نا اس کے یہ تو ساتھ. یہ تو تم نے نکال لیا اپنی جنگ انسان اپنی مرضی سے نکال لیا تم. کیونکہ محمد صاحب کی حدیث ہے نا، 3 طرح کے جہاد ہیں: جہاد باللسان، جہاد بالشمشیر اینڈ جہاد بالنفس. محمد نے اس کو 3 حصوں اچھا میں ڈیوائڈ کیا. میں نے تو نہیں کیا، تم محمد نے کیا نا. محمد کو جھوٹا بولتے ہو. اچھا تو پھر ہاں تو میں اس کے ساتھ جہاد باللسان کر رہا ہوں نا، تو کیا جہاد باللسان ڈیسیٹ نہیں ہے؟ یار میں نے کئی سارے سوالوں کے جواب دے دیے. اب نہیں، ابھی میری یہ والی ایک بات نہیں نا ہوئی. سیکنڈ فائنل جواب بات. اب غیر اب مسلم کے ایک ساتھ منٹ آپ بھاگو نہیں نا. اب ایک منٹ اب غیر میں تو مسلم کے یہی ہوں، میں ساتھ تو کوئی نہیں میں بھاگ رہا. جہاد باللسان سنو، کرتے ہوئے جھوٹ بول سکتا ہوں کہ نہیں؟ ہمیشہ یار یہی سر آپ یہی ہیلے پرابلم سے ہے کام کہ نہ لیں اس وقت، اور بات کو اوائڈ نہ کریں، کیونکہ یہ بھی ڈسیپشن کا ایک طریقہ ہے. اور یہ طریقہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہیلا اختیار کرنا. اور یہ بھی ڈسیپشن کا ایک طریقہ ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو میں نے آج شروع میں دکھایا تھا. اس میں سے یہ طریقہ ہے کہ آپ بات کو ایوائڈ کریں اور آنسر نہ دیں. یہ دیکھیں آپ کے پاس اسکرین کے اوپر آتا ہے. اب ہیلا ٹیکٹکس، ہیلا controversy, deceive, legalistic trickery in the Islamic jurisprudence. It allows the breaking of promising and contract and Sharia law according to the ہیلا حیال حرب. اس کے اندر ادب الدجال ایک ادب ہے جو اس وقت آپ یوز کر رہے ہیں. تھیولوجی یہ کہتی ہے
of the नहीं, greatest कौन सी हदीस possibility में है वो on which बताएं आप beliefs to मुझे। have been found, کہ آپ نے truth کو find نہیں کرنا, but rather آپ نے کیا use کرنا ہے, آپ نے legal devices use کرنی ہے, legal means use کرنے ہیں, تاکہ stratagem, the means to evading a thing, a question, an answer, لیکن a trickery, a bragging. سمپل سوال ہے, ایک حدیث کے اندر 3 ایکسیپشنز دی ہوئی تھی, میں تیسری ایکسیپشن کے اوپر آپ سے سوال کر رہا ہوں. حدیث کا آپ ہے وہ بتائیے آپ۔ آپ زبان سے جہاد کر رہے ہیں ایک کافر کے ساتھ, کیا اب میں اس کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں کہ نہیں؟ پہلے آپ نے حدیث رکھنی تھی میرے سامنے، حدیث کہاں رکھی وہ بتائیے آپ۔ بھائی آپ کو حدیث زبانی یاد ہے, آپ نے منہ سے بول دی ہوئی ہے, جب آپ نے قید لگائی تھی نا تو وہ آپ نے منہ سے بول دیا, مجھے دوبارہ مت کہیں. کیا میں اب جھوٹ بول سکتا ہوں؟ نہیں، حدیث تو دکھائیں گے آپ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث کہتی ہے کہ دو دوستوں کے بیچ میں صلح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ جھوٹ بولو گے وہ جھوٹ نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے نا؟ مانتے ہو اس بات کو؟ نہیں مانتے ہو؟ ٹھیک ہے، سمجھیے دو دوست ہے، ایک دوست کی شادی ہو چکی ہے، اس کی بیوی ہے، اور جو اس کا دوسرا دوست ہے اس کا اس کی بیوی کے ساتھ چکر ہے، دوست کی بیوی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ہاں اب دونوں دوست کے بیچ میں جھگڑا نہ ہو، وہ دوست کو پتا چلا کہ یہ شاید اس کے دوست کا چکر چالو ہے، تو وہ دوستی بچانے کے لیے دوست نے اس سے جھوٹ بولا کہ نہیں میرا کوئی ایسا چکر نہیں ہے. اب یہ حدیث کی روشنی میں یہ جھوٹا نہیں کہلائے گا نا یہ دوست، کیونکہ وہ اپنی دوستی بچا رہا ہے. نہیں نہیں، زندگی وہاں تو معاملہ ہی کچھ الگ ہے، وہاں کیا معاملہ ہی معاملہ کچھ الگ الگ ہو ہے؟ گیا۔ صلح کے لیے جھوٹ بول رہا ہے وہ. ہاں صلح کے لیے بول رہا ہے، لیکن وہاں میاں بیوی کا رشتہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو ایکسیپشن بتایا ہے رسول اللہ نے، اس میں جو آپ ایکسیپشن بتا رہے ہو وہ رسول اللہ نے کہاں بتایا، ذرا یہ بتا دو کہ ہاں اس تو سچویشن جو میں الاؤڈ نہیں ہوگا. آپ سنو، تو جو سوال آپ رکھ رہے ہو وہی سوال اللہ کے رسول نے یہاں رکھ کر کے بتایا ہے کیا؟ تو اب یہ آپ اس کا جواب دو پہلے۔ نہیں، انہوں نے جنرل، دیکھو انہوں نے جو جھوٹ بولنے میں ایکسیپشن بتایا ہے اس میں ایک ایک جنرل منٹ، بات بتائی ہے کہ دو دوست کے بیچ میں صلح کرانا ہو تو جھوٹ نہیں کہلائے گا. تو اب یہاں پہ ہاں دو ایسے دوست کے بیچ میں ان کا رشتہ ہی، خراب نہیں ہو تو اس وجہ اب سے اس ایسے نے ہی جھوٹ بولا. شریعہ میں جائیں گے نا. نہیں، ایک منٹ میری بات سنو، اس شریعہ افضل کیا، کام شریعہ کون سا کون ہے اس کے سی؟ لیے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے نا, شرع کی کتابیں پڑھیں گے نا. نہیں، کیا پڑھیں گے؟ کہاں سے کتاب پتہ اللہ لگے؟ سنت رسول نہیں، کتاب نہیں, اللہ سنت یہ رسول نہیں۔ کتاب اللہ میں تو یہ دونوں چیزیں لکھی نہیں ہوئی نا, یہ دونوں چیزیں تو لکھی ہوئی ہیں حدیث کے اندر کہ یہ افضل ہے یہ افضل ہے. اب مجھے بات یہ ہے کہ اس میں سے افضل کون سا ہے, اس کی ایکسپلینیشن کے لیے آپ اپنے محدث کے پاس جائیں گے نا, عالم کے پاس جائیں گے جنہوں نے اس کے اوپر مذہب اسلام کے اندر فقہ لکھی ہوئی ہے, رائٹ؟ تو وہ بتائے گا کہ کون سا افضل ہے. نہیں میں تو نہیں چاہوں گا، کیوں نہیں جاؤ گے؟ کیونکہ بھائی وہ خود جو نکالیں گے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں نکالیں گے۔ ہاں نا, تو اسی کی روشنی میں نکالیں گے, اور کس کی روشنی میں نکالیں گے؟ وہ ہاں تو آپ کو پھر دو اس کی حدیثیں یاد ہے نا, تاریخ ان میں کو تو بات، 500 دیکھ کے نکالیں گے, وہ تو 500 دیکھیں ہم گے تو اور پھر نکالیں گے. ہم تو ڈائریکٹ ہی ہم تو ڈائریکٹ ہی اب کتاب اللہ سنت رسول کو دیکھ لیں گے کتاب نا۔ اللہ عربی آتی ہے آپ کو؟ دیکھا, اتنی سی بات تھی. دیکھیں اتنی سی بات ہے کہ ہمارے یہ جو ملے ہیں آپ جیسے لوگ, they have no idea what is written in شرع in مذہب اسلام. دیکھیں پرابلم یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس فقہs ہیں, فقہ ہے. فقہ کا علم کے بغیر اسلام کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں اتنی زیادہ کنٹراڈکشنز ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اور اب آپ پھنس گئے ہیں شہزاد صاحب, مگر آپ کا شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اپنا بات رکھی, لیکن یہاں پہ آپ کی گیم ختم عربی ہوگی. میں تو ڈبیٹ جانے کرنا سے ہے تو پہلے یہ آپ کو کرنا دکھا دیتا ہوں میں. ہے، سر عربی میں ریلیکس ہو ڈبیٹ جائیں, کرنا ٹیک ہے اے تو چل یہ ہوئیں کرنا سر, ٹیک اے چل ہوئیں, ٹیک اے چل ہوئیں, ٹیک اے چل ہوئیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے, یہ آپ کو دکھا رہا ہوں شرع اسلامیہ. یہاں پہ بات آتی ہے گیونگ اے مسلیڈنگ امپریشن, کسی کو غلط امپریشن دینا. کس چیز کے اوپر؟ آیات کے اوپر, ان کی انٹرپریٹیشنز کے اوپر. Giving a misleading interpretation means to utter an expression that ostensibly implies one meaning while intending a different meaning. The expression may also have one that contradicts اس the میں۔ obscenity purpose. تو anyhow, ساحل صاحب یہ دیکھیں پڑیں کہ it is a kind of deception. کیا kind of deception ہے؟ misleading interpretation دینا. Intending the space between himself and the questioner rather than the space inside the house replies he is not here. Look, game کیا دکھا رہے ہیں, example کیا دے رہے ہیں.
It often takes the form of the speaker, intending a specific referent, while the hearer understands a more general one, as when a person asks the household, घर वाले से पूछा, is so and so here? क्या फलाना फलाना बंदा यहाँ पे है? To which the householder says, उसके जवाब में householder क्या कहता है? Intending the space between him and the questioner, rather than the space inside the house, he replies, he is not here. यानी कि क्या कह रहा है? ये देखिए डिसेप्शन सिखा रहे हैं ये लोग आपको। इमाम शाफी, इमाम गजाली डिसेप्शन सिखा रहे हैं। झूठ कैसे बोलना है ताकि वो झूठ भी ना हो। आपके घर का दरवाजा किसी ने खड़काया और मैंने दरवाजा खोला और आगे खड़ा हुआ है साजिद और साहिल घर के अंदर कमरे में है और मैंने दरवाजा, साजिद ने दरवाजा खड़काया, मैंने दरवाजा खोला और साजिद मुझसे पूछता है क्या साहिल घर में है, और मैं उसको जवाब देता हूं साजिद को, नहीं वो यहां पर नहीं है। क्योंकि जब मैंने कहा कि वो यहां पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि वो घर के अंदर कमरे में नहीं है। मैं कह रहा हूं यहां यानी कि मेरे और साजिद के दरमियान वो नहीं है। शरिया इस्लामिया आपको सिखाता है कि झूठ कैसे कैसे बोलना है और आपके लिए एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है। इट टीचेस यू हाउ टू लाई इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दिस इज कॉल्ड इस्लामिक डॉक्ट्रिन ऑफ लाइंग। वो आपको सिखाते हैं झूठ कैसे बोलना है। साहिल साहब समझ आ रही है? अब ये झूठ नहीं है, बिल्कुल ये झूठ नहीं है, लेकिन वो आपको सिखा रहे हैं कि झूठ कैसे बोलना है। इसको कहते हैं मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन। अत्तअर्रिजु वत्तौरिया। Scholar says that there is no harm in giving a misleading impression if required by an interest transcending by the sacred law. That is more important than not misleading the person being addressed. सेक्रेड लॉ को संभाल के रखना और उसके इंटरेस्ट को महफूज रखना ज्यादा जरूरी है। ले झूठ बोलो, डिसीव करो। मैंने शुरू में एक वीडियो चलाई थी हमारे प्यारे पीएम मोदी जी की। उन्होंने एक बात कही थी ये वाली, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन इस्लाम में हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती है। दैट इज द प्रॉब्लम। हमारे मोदी भाई को नहीं पता था कि हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है इस्लाम में। साहिल भाई अच्छा लाला जी, क्या इब्राहिम हिपोक्रेसी की इब्राहिम कोई अलैहिस्सलाम ने सीमा भी तो है? झूठ बोला था। हम्म, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मैंने पढ़ा था कससुन नबीन जो कि आलमियत के निसाब में इब्राहिम दाखिल अलैहिस्सलाम ने थे। झूठ बोला था। क्यों? क्योंकि ये वो तो तकैया कुरान के में अंदर है। आता है। वो तकैया के अंदर आता है ना। वो तकैया, अभी हम तकैया तक पहुंचे ही नहीं। तकैया सर, तकैया इन केस ऑफ फियर ऑफ लाइफ है, वंस लाइफ। ठीक है, यहाँ पे अभी हम तकैया तक बात ही नहीं कर रहा। मैं तकैया को छोड़ो, अभी हम बात कर रहे हैं डिसेप्शन, डिसीट एंड लायर्स की, कि इस्लाम किस तरीके। बिकॉज सर देखें, जिस वक्त अल्लाह अपने मुंह से कह रहा है कि वो खैरुल माकिरीन है, ठीक है, जब वो अपने मुंह से कह रहा है तो फिर मुझे बताएं कि आप किस तरीके से इसको, फॉर एग्जांपल कुरान की चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 54 कहती है वमा करू वमा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कुरान की चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर 99 कहती है अफमनु मकर अल्लाह फला यम मकर अल्लाह। कोई भी बंदा अल्लाह के डिसेप्शन से, स्कीम से, डिसीट से महफूज नहीं है। कुरान की चैप्टर नंबर 8 की आयत नंबर 30 क्या कहती है? वाइजा यमकर अल्लाज़ीना कफरू एंड व्हेन दोज हु डिसीव्ड, किसको? यू, और किल यू और ब्रिंग यू आउट एंड दे डिसीव एंड अल्लाह डिसीव यमकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कुरान की आयत नंबर 10 की 21 क्या कहती है? वो क्या कहती है?
وہ کہتی ہے کہ ہمارے نبی نے اسکیم کی. سبحان اللہ. وما ان ارسلنا یکتبون ما تمکرون. قرآن کی چیپٹر نمبر 13 کی آیت نمبر 42 کیا کہتی ہے؟ اللہ نے ڈسیو کیا ہے. فَاللَّهُ الْمَكَرَ جَمِيعًا, کیونکہ وہ سب ڈسیٹ اس کے ساتھ ہے. تو قرآن میں ملٹیپل جگہوں پہ اللہ ڈسیو کر رہا ہے. جب اللہ خود ڈسیو کر رہا ہے, اللہ خود مکر کر رہا ہے, تو پھر پیچھے رہ کے جاتا ہے؟ پھر پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا. اچھا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, شریعہ جو ہے وہ فائنل ورڈکٹ ہے. اگر آپ کسی مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو شریعہ آپ کے لیے فائنل ورڈکٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے اس اسکالر کو, اس مذہب اسلام کو ایکسپٹ کیا ہے, فالو کیا ہے. یہ دیکھیں سیکشن بی 7.2 پیج نمبر 23. When the four necessary integrals of the consensus exist, the ruling agreed upon is an authoritative part of the sacred law that is obligatory to obey and not lawful to disobey. شریعہ کو آپ disobey کر ہی نہیں سکتے. Nor can a mujtahid or a succeeding era makes the thing an object of a new ijtihad, because the ruling on it, verified by the scholarly consensus, is absolute legal ruling which does not admit of being conveyed or annulled. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب چاروں نیسیسری انٹیگرل پارٹس کے اوپر بیٹھ کے کنسنسس ہو گیا ہے اور رولنگ بنا دی گئی ہے, اور یہ جو شریعہ ہے یہ سیکرڈ لا بن چکا ہے. سیکرڈ لا کیا ہے؟ شریعہ لا, رائٹ. دیٹ از obligatory to obey. اب اس کو اوبے کرنا لازم ہے, اینڈ ناٹ lawful to disobey, اور اس کو آپ ڈس اوبے نہیں کر سکتے. اب آپ نور پھر کین یو آر گوئنگ اگینسٹ دی لا, پھر قانون کے ایگزیکٹلی خلاف ورزی کر رہے ہو. ایگزیکٹلی نور کین اے مجتہد, نہ کوئی مجتہد اور نہ ہی کوئی سکسیڈنگ ایرا, یعنی کہ بعد میں آنے والا ایرا, میک دا تھنگ این آبجیکٹ آف اے نیو اجتہاد, اور وہ اس چیز کے اوپر کوئی نیا اجتہاد نہیں کر سکتے. اب سکسیڈنگ ایرا کے اندر بھی آ کے آپ کوئی نیا اجتہاد نہیں کر سکتے, ناٹ پاسبل. ہاں, جس پہ بیکاز اجماع ہو گیا ہے بعد میں اس کو نہیں کر سکتے. بعد میں آپ اس میں اجتہاد نہیں کر سکتے. بیکاز دا رولنگ آن اٹ از ویریفائڈ بائی دا اسکالرلی کنسنسس is an absolute legal ruling which does not admit of being contravened or annulled. تو یہ agreed upon ruling ہے جو میں دکھا رہا ہوں, اس کو چینج نہیں آپ کر سکتے. The proof of legal authority of scholarly consensus is that just as Allah most gracious had ordered the believer in the Quran to obey him and his messenger, so too he has ordered them to obey those of authority, ulul amr, among the saying, O you who believed, obey Allah and obey the Prophet and those of authority among you. 459. Such that when those of authority is legal expertise, the mujtahids agree upon a ruling, it is obligatory in the very word of the Quran to follow them and carry out their judgment. لہذا جب چاروں اسکالرز نے ایگری اپون کر دیا ہے, کنسنس کر دیا ہے, اجتہاد کر دیا ہے, پھر اس کے بعد آپ اس کو ایسے ہی ایکسپٹ کرو گے جیسے آپ قرآن کو ایکسپٹ کرتے ہو. And Allah threatens those who oppose the messenger and follow other than the believer, saying, whoever controversy کو چھوڑتے آگے چلتے ہیں. And second evidentiary aspect is that a ruling agreed upon by all mujtahids in the Islamic community. Islamic community کے اندر, امہ کے اندر, جس کو تمام مجتہدز نے ایگری کر دیا ہے, is in fact the ruling of the community represented by the mujtahids. لہذا وہ مجتہد کی ایگریڈ اپون کمیونٹی ہے. اسی کے لیے the community is divinely protected from error, including his saying.
اسی وجہ سے محمد کی سیئنگ ہے کہ میری امہ کا اجماع جو ہے وہ اللہ نے ڈیوائنلی پروٹیکٹ کر دیا ہے. کس طرح پروٹیکٹ کر دیا ہے سہیل بھائی؟ ڈیوائنلی پروٹیکٹ کر دیا ہے. جو کہ ایک چوتیا پائے. یہ دیکھیں نا، لا تحجت الامتی علی خطا، میری امت کے اجماع کے اندر خطا نہیں ہو سکتی. یہ محمد نے کہہ دیا، بات ختم. کیونکہ میری کمیونٹی کبھی بھی غلط چیز کے اوپر ایگری اپون نہیں کر سکتی. اللہ از ناٹ وانٹ میک اینڈ مائی کمیونٹی ان ایرر دیٹ وچ دا مسلم کنسیڈرز گڈ اینڈ اللہ کنسیڈرز گڈ. تو اب مجھے بتائیں کہ شریعہ اوپر کہ کیا اوپر؟ شریعہ اوپر. کیوں کہ مجتہد نے اس کے اوپر ایگریمنٹ کر دی ہے. اب انہوں نے ایگریمنٹ کر دی ہے، بات ختم. اب اس ایگریمنٹ پہ اگر آپ ایگری اپون نہیں کرتے، میننگ دیٹ ہو ایور diverges from the overwhelming majority concerning what is lawful or unlawful and on which the community does not differ has slipped off the path of guidance and is going to go in hell. Bye bye. اگر آپ اس شریعہ کو نہیں مانتے جس پہ مجتہدین نے ایگری اپون کر دیا ہے، تو آپ نان مسلم ہو چکے ہیں، جہنم واصل ہوں گے. الحمدللہ الحمدللہ. اب مجھے بتائیں کہ لائنگ، ڈیسیونگ، ڈسپشن کیا اسلام کا انٹیگرل پارٹ ہے کہ نہیں؟ لیٹس سی کہ کون سا اسکالر آ کے ہمیں کہتا ہے کہ اجماع جو مجتہدین کا ہے اس کے خلاف وہ جا سکتے ہیں.